السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ أَن يُوصَلَ بِهِ، وقال تعالى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صل من قطعک، اعط من حرمک، واعف عمن ظلمک، واحسن الی من اساءک، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، دین اسلام اپنے اندر ایسی خوبیاں رکھتا ہے، اگر کوئی گہرائی کے ساتھ تعصب کی عینک اتار کر اگر اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرے گا، وہ یہ کہے بغیر نہیں رہے گا کہ اسلام میں جتنی بھی زندگی گزارنے کی شکلیں بتائی گئیں اور احکامات دیے گئے، وہ فطرت کے عین مطابق ہے، یعنی اس سے اچھا طریقہ دنیا میں کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ پیغام نبی کے واسطے سے پہنچا دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس تو مقبول ترین اگر کوئی دین اور طریقہ ہے تو وہ اسلامی طریقہ ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے انسانیت کے لیے طریقہ وہ اسلام کو پسند کیا جس پر اللہ کی پسندیدگی کا مہر ہو۔ اس سے بہتر اور طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ اور بات ہے کہ اسلام اچھا اور سچا مذہب ہے، لیکن مسلمان اس پر عمل نہیں کرتے، اس لیے غیروں کو یہ کہنے کا موقع ملا کہ اسلام میں کوئی خرابی نہیں ہے، خرابی تو مسلمانوں میں ہے کہ اتنے اچھے دین کو، اتنے اچھے مذہب کو یہ اپنے پاس رکھتے ہوئے بھی یہ لوگ اس پر عمل نہیں کرتے اور اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ یہ ہماری غلطی ہے یہ، اور ایسی غلطی ہے کہ دوسروں کو بولنے کا موقع ملا، کیونکہ ہمارے عقائد ویسے، ہماری عبادتوں کی شکلیں ویسی، ہمارے معاملات ویسے، ہماری معاشرت تو انتہائی درجے کی خراب، اخلاق کا تو کیا پوچھنا۔ جس زاویے سے بھی ایک مسلمان کو آپ جانچیں گے
تو ایسا محسوس ہوتا کہ غیروں میں ہم میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، سوائے نام کے بقیہ کوئی چیز نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیأتی علی الناس زمان، قیامت کے قریب ایک ایسا دور آئے گا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، مسلمانوں کے پاس صرف اسلام کا نام رہ جائے گا، اسلام کی حقیقت سب ختم ہو جائے گی۔ کہنے کو تو مسلمان رہیں گے، سرکاری رجسٹر میں نام مسلمانوں کی فہرست میں رہے گا، لیکن اسلام سے تنفر، اسلامی احکامات سے دوری ہماری زندگی خود بتائے گی کہ ہم اسلام کو یہ صاحب جو ہے عمل کرنا نہیں چاہتے۔ آج وہی دور ہے، ہمارے عقائد میں غیروں کے عقائد میں کوئی فرق نہیں۔ دیکھیے ہماری عبادتوں کا حال تو یہ ہے، مسجد کے اندر قرآن پڑھا جائے، نماز پڑھی جائے، ہم کو نماز سے زیادہ ہوٹل کی چائے پسند آتی ہے، دوستوں کا گپ شپ پسند آتا ہے، اپنی بالوں کی سیٹنگ اور اپنے کپڑوں کی فٹنگ کے اوپر ہم نماز کو قربان کرنے تیار ہیں، لیکن وضو صحیح کرنے تیار نہیں ہے۔ ہماری عبادتوں کا تو یہ حال ہے۔ ہمارے معاملات کیسے ہیں ہم کو معلوم ہے، کیسی لپا ڈپی کر رہے ہیں، کیسا ٹوپی پہ ٹوپی پہنا رہے ہیں، کیسا جھوٹ بول رہے ہیں، کیسے دھوکہ دے رہے ہیں، یہ سب کس طریقے سے ہماری زندگی گزر رہی ہم کو اندازہ ہے، کوئی دوسرا بولنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور ہماری معاشرت وہ بھی انتہائی درجے کی خراب، اتنی خراب ہے کہ لوگ ہم کو کہیں کرایہ پر مکان دینے تیار نہیں ہیں۔ ہمارا سماجی رکھ رکھاؤ اس درجہ گر گیا ہے، کوئی ہم کو گھر میں محلے میں کرایہ پر رکھنے تیار نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ لوگ وہاں رہتے ہیں مگر کرایہ نہیں دیتے، سطح کے ساتھ گھٹ کا پانی پلاتے ہیں، یہ خراب کر دیتے ہیں، وہ توڑ دیتے ہیں، کچھ تو بولے تو لڑنے آتا ہے، ان کو دینا کہیں کو آفت کہیں کو۔ آپ بولیے ہمارے پاس کیا چیز ہے اور ہم کیا نمونہ غیروں کو دے رہے ہیں؟ ہمارے اخلاق بھی اسی درجے کے ہیں۔ اس لیے موجودہ حالات میں ہم کو اسلام کی گہرائی کے ساتھ باتوں کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے اندر جو نعمتیں رکھی ہیں ان میں سے ایک بڑی نعمت وہ ہے آپس میں باہم مل کر ایک دوسرے کے ساتھ کیسی پرسکون زندگی گزارنا۔ آپس میں گزشتہ جمعہ تھا کہ اپنی زندگی میں سکون کیسا حاصل کرنا، اب جو بتایا جا رہا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کیسی زندگی گزارنا چاہیے۔ ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے یہ سب روابط کیسے ہونا، یہ زندگی گزارنے کا سلیقہ ہماری اپنی زندگی کے اندر کیسے نمونے والا ہونا، اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ سماج اور معاشرہ بنتا کیسے ہے، سوسائٹی وجود میں کیسا آتی ہے، اس کو ہم مضبوط کیسا کرنا۔ آج گھر بکھرے ہوئے، رشتہ داریاں بکھری ہوئی، تعلقات بکھرے ہوئے، بس انسان کہنے کو تو انسان ہے، اس کے اندر کی انسیت ختم ہو گئی۔ میرے والد مرحوم اس کو مثال سے سمجھاتے تھے، جیسے نمک کے اندر کھارا پن، نمک کے اندر کھارا پن، اس کی پہچان ہی کھارے پن سے ہے۔ اگر نمک کے اندر سے کھارا پن نکل گیا پھر وہ نمک کیا ہے؟ انسان کے اندر سے اگر انسانیت نکل گئی، انس نکل گیا، انس ہمدردی، انس احساس، انس دوسروں کی خیر کا، اس کو انس بولتے ہیں۔ اگر انسان کے اندر سے یہ انسیت والی صفت نکل گئی
پھر وہ انسان کیا، وہ تو لاشا ہے۔ ہماری اپنی زندگیوں پر غور کر کے دیکھیں کہ ہمارے اپنے اندر وہ انسانیت کی کوئی چیز ہے کیا؟ ہر چیز بکھری ہوئی ہے۔ ہم غیروں کو کس منہ سے اسلام کی دعوت دیں گے اور کیسے وہ ہماری کون سی چیز دیکھ کر قریب آئیں گے، غور کرنے کی بات۔ دیکھو سماج اور معاشرہ وجود میں آتا ہے سب سے پہلے خاندان، جس کو بولتے ہیں نسب۔ قرآن میں اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے تمہارے درمیان میں قبیلے بنائے، خاندان کی تقسیم رکھی، رشتہ داریوں کے تعلقات رکھے، تاکہ معلوم ہو کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کا باپ ہے، کون کس کی ماں ہے، کون کس کی اولاد ہے، آپس میں یہ دوسرے کے ساتھ ان کے کیا تعلقات ہیں، خونی تعلقات ہیں، سسرالی تعلقات ہیں، رضائی تعلقات ہیں۔ یہ نسب کے ذریعے سے سماج کی ایک اکائی وجود میں آتی ہے۔ دوسرا تعلق ہے، دوسری بنیاد، دوسرا پلر، وہ ایک مرد ایک عورت اگر مل کر رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے ذریعے سے بہت ساری اولاد جیسا دنیا میں وجود میں آئیں گی، یہ دونوں مل کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے طریقہ ہے نکاح۔ نکاح کے ذریعے سے معاشرہ بنتا ہے، سوسائٹی بنتی ہے۔ اور تیسرا ہے آپسی تعلقات، اور چوتھا ہے مرنے کے بعد وراثت کے آپس میں تقسیم کرنا۔ یہ چار بنیادیں ہیں معاشرت کی، نسب، اور دوسرے نکاح، اور تیسرے صلہ رحمی، اور چوتھے ہے میراث کی تقسیم۔ یہ چار پلر ہیں جو سماج کی بنیاد بنتے ہیں۔ خاندان میں آدمی ایک دوسرے کے ساتھ، نکاح کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ، جیسا ترکے میں ایک دوسرے کے ساتھ، یہ تعلقات انسان کے ہوتے ہیں۔ یہ جب یہ مل جل کر سماج میں رہیں گے، آپس میں رنجشیں بھی ہوں گی، آپس میں جیسا اونچ نیچ بھی ہوگی، آپس میں ٹکراؤ ہوگا، آپس میں سوچ الگ الگ ہوگی۔ ایسی صورت میں سماج کو بچانا، ہماری معاشرتی زندگی کو بچانا، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہم لوگوں کو تو سماج اور معاشرہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس کو بچانے کے لیے اسلامی حل کیا ہے؟ ہمارے خاندانی نظام کو مضبوط کیسا کرنا؟ ہر ایک کو دیکھو مل صاحب، گھر میں لڑائیاں چل رہی، گھر میں ٹینشن چل رہا، گھر میں مسائل ہیں، ہمارے خاندان میں مسائل ہیں، فلاں مسائل ہیں۔ مسائل تو سمجھ میں آ گئی، لیکن مسائل کا حل بھی تو تلاش کرنا۔ اگر ہم مسائل کا حل تلاش نہیں کریں گے تو زندگی بھر مسائل کے حوالے رہیں گے۔ اور آدمی کیا کرے گا بھائی؟ زندگی جس کا نام ہے شاید لڑ لینا، جھگڑ لینا، بس آپس میں ایک دوسرے کے پکڑے اچھال لینا، بس یہ چھونگا اسی کے اندر رہ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اپنے تعلقات کو، اپنے خاندان کو، اپنے معاشرت کو مضبوط سے مضبوط تر بنانا ہے، اور اس کے اندر آپس میں ایک دوسرے کو گھسا کے رکھنا ہے۔ اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نصیحتیں کی، 4 طریقے بتلائے۔ جو کوئی ان 4 طریقوں کو اپنائے گا، اپنے خاندان کو ٹوٹنے سے، بکھرنے سے بچا کر رکھے گا۔ اپنے خاندان کی مضبوطی، اپنے معاشرت کی حفاظت، وہ 4 کاموں کے اندر ہے۔ یہ 4 کام جس خاندان میں، جس گھر میں، جس معاشرے اور جس سماج کے اندر یہ 4 کام ہوں گے، وہ معاشرہ بکھرتا نہیں کبھی، وہ معاشرہ ٹوٹتا نہیں کبھی، وہ معاشرے کے اندر حق تلفیاں نظر نہیں آتی، وہ خاندان بکھرا ہوا نہیں۔
وہ گھر وہ خاندان جڑا ہوا مضبوط رہتا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے مربوط رہتا ہے۔ اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے طریقے بتلائے؟ آپ حضرات بہت سو رہے ہیں ماشاءاللہ، بہت خوشی کے ساتھ۔ جمعہ کے دن تو سونا ہی ہے اصل میں۔ کتنے کام کرنا ہے؟ سماج اور معاشرہ خاندان بکھرنے سے بچانا ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کتنے حل بتائے؟ 4 کام کرو، گھر بکھرنے سے ٹوٹنے سے بچے گا، خاندان بکھرنے سے بچے گا، رشتہ داریاں ٹوٹنے سے بچیں گی، معاشرہ بکھرنے سے بچے گا، مضبوط معاشرہ وجود میں آئے گا، مضبوط خاندان رہے گا، مثالی جساب جو ہے خاندان رہے گا، مثالی معاشرہ بنے گا۔ اس کے لیے کتنے کام کرنا ہے؟ 4 کام کرنا۔ سب سے پہلی چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو کتنا زیادہ ماہر اور تجربہ بھی رہو، غلطی تو ہونا طے ہے۔ 20 سال سے ڈرائیورنگ کر رہی، گاڑی چلا رہی، فلائٹ اڑا رہی، لیکن ایکسیڈنٹ ہوتا نہیں ہوتا، اس سے 20 سال کا تجربہ ہے، اس کے باوجود بھی کتنے لوگ ہیں کئی ہزاروں گھنٹے فلائٹ اڑانے کا ان کو تجربہ تھا، لیکن ایک موقع آیا وہ بھی چلے گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو ہے تجربے کے باوجود، احتیاط کے باوجود آپس میں ٹکراؤ ہوگا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ہر رشتے کی ایک اہمیت ہے۔ اللہ نے باپ کو ایک حیثیت دی، بیٹا چاہے کتنا بڑا کیوں ہو جائے لیکن باپ کی پوزیشن میں نہیں آ سکتا، انہیں باپ باپچ ہے، بیٹا بیٹائچ ہے۔ اس کی پوزیشن الگ ہے، اس کی پوزیشن الگ ہے، پوری زندگی یہ پوزیشن بدلنا نہیں بدل سکتی۔ بہن اور بھائی، بہن کی ایک پوزیشن ہے، بھائی کی ایک پوزیشن ہے، یہ پوزیشن کبھی بھی نہیں بدل سکتی۔ بھائی بھائی ہے، بہن بہن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داریاں ایسی بنائی ہیں، جب اس طریقے کا معاملہ ہے تو آپس میں ٹکراؤ ہونا، آپس میں جیسا خلاف مزاج حالات کا پیش آنا یقینی بات ہے۔ ایسی صورت میں اس ٹکراؤ سے بچ کر چلنے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ہدایت دی، خاندان کو، سماج کو بکھرنے سے بچانے کے لیے سب سے پہلی ہدایت یہ دی، سل من قطعک، سل من قطعک۔ کتنا مختصر جملہ ہے، سمندر کو اس کے اندر بھر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا فرمایا؟ جو تجھ سے کٹے تم اس کے قریب ہو۔ کیوں؟ انسان ہے، ضد ہے، انانیت ہے، میں پناہ ہے، میں بڑی ہوں، میں کہیں کو جاتی ہوں، میں چچا ہوں، میں کہیں کو جاتا ہوں، میں دادا ہوں، میں کہیں کو جھکتا ہوں، میں باوا ہوں، میں بڑا ہوں، بڑا ہو کو چھوٹے کے سامنے جھکنا کیا؟ دور ہٹ رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو تجھ سے تعلق توڑنا چاہے، نبی کی ہدایت ہے، نبی نے نسخہ بتایا، تم کیا کرو؟ اس کے قریب ہوتے چاہو۔ دیکھنے میں معمولی جملہ ہے، کہنے میں معمولی جملہ ہے، لیکن عملی اعتبار سے اتنا مضبوط رشتہ ہے، عملی اعتبار سے کہ اگر یہ کام کوئی آدمی کرے، آپس کی ناچاخیاں، آپس کی ضدم ضدی، آپس کی جیسا شکایتیں، آپس کا کھچاؤ سب ختم ہو جائے۔ ہوگا نہیں ہوگا؟ کچھ لوگ کٹ کے دور دور رہنا چاہ رہے ہیں اور آپ کیا کرو؟ ان کے قریب ہو جاؤ۔ کوئی سلام نہیں کر رہا،
उन्हीं ने करिया गुंजिया मैं क्या करने का नहीं। नबी ने फरमाया वो नहीं करा तुम करो, वो नहीं कर रहा तुम करो, तुम थोड़ा सा झुक जाओ, उसको खुद शर्म आएगी। अगर आप देखेंगे खानदान में, समाज में अक्सर यही है, इतनी मामूली चीज वो दोनों को अलहदा कर रही है, दोनों को जैसा जुदा कर रही है, दोनों को बिखेर रही है, हम इसकी तरफ तवज्जो नहीं करते। छोटी बहन है नियारी घर को, क्या करना, अरे क्या करना, हम जाना, हाँ मैं बड़ा, मैं कहीं को जाऊं। जिस दिन ये ख्याल जहन में आया खानदान टूट गया। बड़ा भाई नियारा घर को, क्या करना, अरे क्या करना, छोटा जाना, हाँ उन्होंने बड़े हो को नहीं देखे, मैं क्यों जाने का, टूट गया। जिस दिन ये सोच आएगी उस दिन समाज टूट गया, समाज के ताने बाने बिखर गए, खानदान के जिसा पुर्जे पुर्जे हो गए। खानदान को, समाज को बचाना है तो उसके लिए क्या करना, फैमिली सिस्टम हमारा अगर मजबूत करना है, जो तुमसे किनारा कशी अख्तियार कर रहे हैं तुम उनसे करीब होते जाओ। तुम्हारा करीब होना उनको सबक देगा, उनके दिल के अंदर की नफरत को कम करेगा, फिर ये बिखरने के बजाय, टूटने के बजाय आपस में जुड़ जाएगा। तो पहली हिदायत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दी, समाज को, खानदान को, घर को मजबूत करना है तो उसके लिए क्या करना है, वो कटे तो हम उनसे करीब हो जाएं, वो दूर हो तो हम उसके करीब पहुंच जाएं। दे किसी साहब दिल आदमी ने एक जुमला कहा था, वो रुक के नहीं मिलते, वो रुक कर नहीं मिलते, वो रुक के नहीं मिलते, हम झुक के नहीं मिलते। वो रुक के नहीं मिलते और हम झुक के नहीं मिलते। इसी कश्मकश में टूट गया रिश्ता चाह का। चाहतें खत्म, गुर्बतें खत्म, अपनाइयत खत्म, सब खत्म। एक का मशरिक को है, एक का मगरिब को है। काय की जिंदगी है? इंसानियत किसका नाम है, उनसियत किसका नाम है? हमारी जिंदगी में जिसा और मशीनी जिंदगी में कोई फर्क नहीं। आजकल तो साइंस की तरक्की का दौर है, मिसाल बड़ी आसानी के साथ समझ में आ सकती है। रोबोट जो बनाते हैं, मशीनी इंसान और एक जिंदा इंसान। साइंस को फख्र है कि हमने इस इंसान के मुकाबिल में दूसरे जैसा मशीनी इंसान को बना लिया और आगे चलकर पूरा काम यही करने वाला है। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि इंसान में जो चीज है वो मशीनी इंसान में नहीं है। दो रोबोट को अगर आप खड़ा करें, एक की कोई चीज तोड़ दे तो दूसरे रोबोट में कुछ भी हलचल नहीं होती, वो अपना काम करते रहता है। होता नहीं होता? अपना काम अपन, सामने वाला टूटने दे, गिरने दे, मरने दे, कुछ से कुछ लेना देना नहीं है। और वो एक इंसान के सामने चाहे कितना दुश्मन क्यों ना हो, उसको मार लगती है, उसको चोट लगती है, वो गिर जाता है, वो किसी तकलीफ से तिल मिलाता है, कैसी दिल के अंदर क्यों नफरत ना हो, फौरन पलटता, अरे भाई कैसा है ये जो, अरे भाई कैसा है ये जो चीज है, वो मशीनी जिंदगी में नहीं है जो अल्लाह ने इंसानों की जिंदगी के अंदर रखा। इसलिए अगर कोई कटता है तो हम छोड़ न दें, वो नहीं आता, वो झुकता नहीं, तो हम जरा आगे बढ़े। और याद रखना,
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھکنے والا کبھی ذلیل نہیں ہوتا، جھکنے والا کبھی بھی ذلیل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھاتے ہیں اوپر. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کا حکم سمجھ کر جھک جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں. خاندانوں میں جو چخپخ ہے، داماد میں، سسرے میں، بہو میں، ساس میں، سمدوں کے سمداوے میں آپس میں، ساڑوؤں میں آپس میں، یہ جو چخپخ چل رہی کیا ہے اس میں؟ سوائے میں، سوائے انا، سوائے ضد اور کچھ نہیں ہے. ان کو تمہارے قسمت میں کتنا ہے، تمہارے کو ملتا، تمہارے قسمت میں کتنا ہے، تمہارے کو ہے. لڑائی جھگڑا کیا ہے بس. اور اگر ذرا ہم تھوڑا سا جھک جائیں ان کے پاس، وہ دور ہو رہے ہم قریب ہو جائیں، وہ آنا نہیں چاہتے ہم جا کر ملے، ایک مرتبہ جا کے تو دیکھو پھر دل کے اندر کیسی جگہ بنتی ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان کو، معاشرے کو بکھرنے سے بچانے کے لیے پہلی ہدایت کیا دی؟ سل من قطعت کا، جو آپ سے دور ہو آپ ان سے قریب ہونے کی فکر کرو. آسان نسخہ ہے نا خرچہ اس میں. ارے کچھ خرچہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، نہ نیمبو ہے نہ ناریل ہے نہ کچھ نہیں ہے. بغیر خرچے کے بکھرتا خاندان جڑ جائے گا، شکوے شکایتیں ختم ہو جائیں گی، آپس میں دل اور دلوں کے اندر الفت و محبت بڑھے گی. نہیں آتا نادان ہے، ہم جائیں گے. دل بڑا کرنا بولتے اس کو، کیا بولتے ہیں؟ دل بڑا کرنا. دل بڑا کر لیا بس ختم ہو گئی بات، وہیں سے رشتے جڑ گئے. ایک نسخہ. دوسری ہدایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کو بکھرنے سے بچانے کے لیے، خاندان کو جوڑ کر رکھنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ہدایت دی. اعطِ من حرمک، جو آدمی تم کو پوچھ کے نہیں دیکھتا، جو آدمی تم کو پوچھ کے نہیں دیکھتا، تمہارا خیال نہیں کرتا، تم ان کا خیال کرو. تمہارا خیال اگر نہیں کیا جا رہا ہے تو تم کیا کرو؟ ان کا خیال کرو. اتنی بڑی دعوت کر لیا، بلایا نہیں، میں کیا بلانے کا؟ ارے اور ہے، انہیں نادان تھا نہیں بلایا. اب تو بھی اگر نہیں بلایا تو یہ جڑتی کیسا آخر؟ کیا طریقہ ہے جڑنے کا؟ فرمایا کہ اگر وہ تجھے رخا نہیں دیا تو رخا دے، اگر وہ تیری دعوت نہیں کرا تو اس کی دعوت کر، اگر وہ تیری عیادت کو نہیں آیا تو اس کی عیادت کر. جو تجھے صاحب جو ہے فوقیت نہیں دیتا، تجھے عزت نہیں دیتا، تیرا خیال نہیں کرتا، تو وہ نادان ہے خیال نہیں کرنے والا. لیکن تو اس کا خیال کر کے دیکھ، بکھرنے والا خاندان، بکھرنے والا سماج آپس میں جڑ جائے گا. عورتوں کی لڑائی کیا رہتی؟ یہی رہتی خالی. گئی تو پوچھ کو نہیں دیکھی، گئے تو نکال کو کھلائی نہیں ہے، اپنے لوگوں کو دیکھ لیے، وہ ایسا کری وہ ایسا کری. کیا جانے کا ہے اماں؟ انہیں پوچھ کو نہیں دیکھی، تم پوچھ کو دیکھنا نا، آتی نہیں دیکھ لیتی ہوں. جب زدم زدی پہ آئیں گے تو سماج جڑے گا کیسا؟ خاندان ملے گا کیسا؟ آپ بولیے. تم بھی ایک ہی حمام کے ہو گئے، انہوں کرے سو غلطی تم بھی کر رہے، فرق کیا رہا؟ عدل بدل نہیں. اعطِ من حرمک، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما خاندان کو مضبوط کرنا ہو تو دوسرا کام یہ کرو کہ تم جو تمہارا خیال نہیں کرتے، تم کو پوچھ کے نہیں دیکھتے، تم ان سے قریب ہو، ان کو پوچھ کے دیکھو. تم اگر دو گے تو ان کو احساس ہوگا. کیا ہوگا؟ ہم نہیں بھی بلائے، انہوں تو بلائے نا، ہمارا خیال کرے. ہم جیسا مزاج پرسی نہیں کرے لیکن وہ تو کرے نا. یہ ہے محبتوں کے پنپنے کا راستہ، الفتوں کے پیدا ہونے کا طریقہ. تو پہلی ہدایت کیا دی؟
خاندان کو جوڑ کے رکھنے کی پہلی ہدایت یہ دی کہ جو تم سے کٹے تم ان سے جڑو، اور دوسرا ہدایت دی جو تمہارا خیال نہیں کرتے، جو تم کو پوچھ کے نہیں دیکھتے، تم ان کو پوچھو، تم ان کا خیال کرو، ایک نہ ایک دن ان کو خود احساس ہوگا کہ ہماری نادانی ہے کہ ہم ان کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کر رہے ہیں۔ دو ہدایتیں ہو گئی۔ تیسری ہدایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری ہدایت یہ دی، وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے، ظلم کرے، تم کو ستائے، تم کو پریشان کرے، تمہاری حق تلفی کرے، وَاعْفُ، معاف کرو۔ کیا کرو؟ ظلم کرنے والے کے سے بدلہ مت لو، بلکہ ظلم کرنے والوں سے کیا کرو؟ تم معاف کرو بدلہ لینے کے بجائے، کیونکہ معاف کرنا یہ ایسی صفت ہے کہ جس سے ظالم آدمی کا دل بھی بسیط جاتا، نرم ہو جاتا۔ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کتنے واقعات ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے والوں نے، طائف والوں نے کتنا ظلم کیا، لیکن سرکار نے کبھی اپنی ذات پر جو ظلم کیا، کبھی آپ نے ان کے ساتھ بدلے کا معاملہ نہیں کیا، ہر جگہ معافی کا معاملہ کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک یہودی عورت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور اس گوشت میں زہر ملا دیا، گویا کہ اٹیک ٹو مرڈر ہے یہ قتل کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنا۔ زہر ملا دیا، سرکار کے دسترخوان پر وہ گوشت لا کر رکھ دیا۔ حدیث میں آتا ہے سرکار وہ لقمہ لے کر زبان پر صرف رکھے، چبائے نہیں، منہ میں رکھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً آپ کو اطلاع دی کہ اللہ کے رسول آپ مت کھائیے، اس میں زہر ہے۔ حضور نے نکال دیا، لیکن وہ جو زہر زبان پر رکھے تھے وہ زہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتر گئے۔ دنیا میں حضرت جبرائیل سے بڑھ کر سچی گواہی دی، سچی اطلاع کون دے سکتے ہیں؟ قرآن نے خود کہا نزل بہ الروح الامین، امین ہے جبرائیل، امانت دار، کسی قسم کی کوئی اونچ نیچ کرنے والے نہیں ہیں۔ نام بھی بتا دیا کہ یہ عورت آپ کے گوشت میں زہر ملایا۔ ظلم ہے کہ نہیں؟ نبی نے اس کا کیا بگاڑا تھا بھائی؟ نبی نے اس کا کیا خرابہ کیا تھا؟ لیکن آپ کے ساتھ دشمنی کہ آپ کے اوپر ظلم کیا۔ صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہم قتل کر دیں؟ معلوم ہے یہ جی صاحب عورت نے ایسا ظلم کیا، صحابہ پوچھ رہے ہم اس کو قتل کر دیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ کیوں؟ اس کے ظلم سے اللہ نے مجھے بچا لیا۔ ظالم ضرور ہے لیکن اللہ نے اس کے انجام سے میری حفاظت فرما دی، اب نہیں۔ آپ بتلائیے خاندان میں، سماج میں اتنا زیادہ ظلم اگر کوئی کرے تو آدمی کے لیے بدلہ لینے کی گنجائش تو ہے، بدلہ نہیں لینا، بدلہ لینے کی گنجائش ہے، لیکن افضل طریقہ یہ ہے، نبی کی سنت یہ ہے کہ جس آپ خاندان کو بکھرنے سے، سماج کو بکھرنے سے، معاشرے کو مضبوط کرنے کے لیے آدمی بدلہ لینے کے بجائے معاف کر دے تو جی صاحب یہ بڑا عمل ہے۔ آج ہمارے خاندان میں بدلہ لینا، رشتہ داریوں میں بدلہ لینا، جیسا آپ سماج میں ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے، پڑوسی سے بدلہ لینا، کاروبار میں بدلہ، ہر آدمی بدلے کے انتخاب میں ہے، لیکن کوئی معاف کرنے کو پسند نہیں کرتا۔
طائف کے میدان میں آپ کو معلوم ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا نازیبا سلوک کیا۔ پہاڑوں کے فرشتے نبی کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگے آپ اشارہ کر دیں ہم یہ 2 پہاڑوں کو پیس دیں، یہ اندر پسے جائیں گے۔ لیکن نبی نے کیا فرمایا؟ میں بدلہ لینے کے لیے نہیں بھیجا گیا، یہ نہیں تو ان کی اولاد میں کوئی تو تسلیم کرنے والا ملے گا۔ ظلم اگر ہو بدلہ لینے کی گنجائش ہے، لیکن ترغیب کس کی دی؟ ترغیب یہ دی کہ تم معاف کرنا سیکھو۔ معافی تمہارے نبی کو پسند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی معاف کرنے والوں کو پسند کیا۔ اس لیے سماج کو بکھرنے سے بچانے کے لیے، خاندان کو بکھرنے سے بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ معاف کرنا۔ بیوی سے اگر کبھی غلطی ہو جائے کیا کرنا؟ تیری ایسی کی تیسی، تیری اماں کی بہن کی گننا، 2 جھاپڑ لگانا، جیسا معتبری بتانا، اور کیا؟ معاف کرنا ہم نے اس عورت کے ساتھ معاف کرنا نہیں سیکھا جس سے پوری زندگی گزارا کرنے کا وعدہ کیا۔ دوسروں کو کیا معاف کرے گا؟ جس کے پکوان سے کھاتا ہے، جس کے دھونے سے کپڑے پہنتا ہے، جس کی وجہ سے زندگی میں آرام اور سکون ملتا ہے، اس عورت کو معاف کرنے تیار نہیں، دوسروں کو کیا معاف کریں گے ہم؟ تو نبی نے فرمایا گھر ٹوٹنے سے بچنا ہے، خاندان ٹوٹنے سے بچنا ہے، سماج کو بکھرنے سے بچانا ہے، تو تیسرا کام کیا کرو؟ اگر ظلم کریں تو تم بدلہ لینے کی گنجائش تو ہے، لیکن معاف کر دینا یہ بکھرنے سے آدمی کو، سماج کو، خاندان کو بچائے۔ اور چوتھی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَكَ، جو تمہارے ساتھ انتہائی درجے کا برا سلوک کرے، انتہائی درجے کا برا سلوک کرے تو تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کہ تو اس سے آگے ہو گیا، وہ سامنے والا برا کرے تو تم اس کے ساتھ کیا کرو؟ اچھا سلوک کرو۔ سلوک سے آدمی کے دل کے اوپر براہ راست اثر پڑتا ہے۔ ابو جہل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو دی صاحب فرعون تھا، حضور کے حق میں تو فرعون تھا، اس کا نام دوسرا تھا، اس کے جہالت کی وجہ سے اس کا نام پڑ گیا ابو جہل، جاہلوں کا باوا، اس کا نام وہ نہیں ہے، مگر اس کی جہالت ایسی تھی، اس کی وجہ سے وہ پورے عرب جیسا مکے کے اندر ابو جہل سے مشہور تھا۔ اب اس کی جہالت کا اندازہ لگائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ازلی دشمن، کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑتا تھا جس میں سرکار کو نہ ستائے، نئے نئے طریقے نکالنا، سرکار کو ستانا، ایمان لانے والوں کو ستانا۔ اس نے ایک دن پلان ڈالا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کا، گھر کے سامنے گڑھا کھود کے اوپر پتے اور لکڑیاں بچھا دی، اور حضور سے کہلوا بھیجا لوگوں سے کہ جا کے کہو ابو جہل بیمار ہے۔ اس کو معلوم تھا کہ سرکار بیمار کی عیادت کرتے ہیں، گڑھا کھدوایا، لکڑیاں رکھی، پتے ڈال دیے یہ سب، اور گھر کے اندر بیمار بن کے بیٹھا، اور لوگوں سے کہلوا بھیجا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جاؤ جا کے اطلاع کرو محمد بن عبداللہ کو کہ ابو جہل بیمار ہے۔ اب دیکھیے، ازلی ستانے والا، جان کا دشمن، مسلمانوں کو ایک سیکنڈ سکون سے رہنے نہیں دینے والا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جی صاحب اس کی عیادت کے لیے آئے۔ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے، انسان کی تدبیر تدبیری ہے، اللہ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ انسانی تدبیر تو اس کے سامنے کیا حیثیت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے غرض سے ابو جہل کے راستے پر آئے، اس گڑھے تک پہنچے جہاں اس نے گڑھا کھودا تھا سرکار کے گرنے کے واسطے۔
جیسے قریب پہنچے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کر کہا کہ اللہ کے رسول یہ بیمار عمار کچھ نہیں ہے، یہ تو بہانے سے آپ کو تکلیف دینا چاہ رہا۔ سرکار پلٹ گئے۔ اب یہ تو انتظار میں تھا، اب دروازے کی آواز آئے گی، اب گڑھے میں گرنے کی آواز آئے گی، اب چیخم پکارا ہوگا۔ جی سرکار کو جیسے اطلاع ملی، سرکار کچھ بولے بغیر پلٹ گئے۔ اس کو اطلاع ملی کہ آئے تھے محمد لیکن پلٹ گئے۔ جیسے ہی پلٹے سنا، جیسا بلانے کے واسطے دروازہ کھول کے خود بھاگا۔ اس کو ہوش نہیں تھا کہ یہاں کیا ہے، دوسروں کے لیے گڑھا کھودوانے لگایا تھا، یہ خود اس میں نیچے گر گیا۔ اب جو گرا تو چیخم پکارا شروع ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دور چلے گئے تھے، یہ سب اب اندر سے آواز دینے لگا، یا محمد یا محمد۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے، دیکھا کہ یہ میرے لیے گڑھا کھودا تھا اور خود ہی اس میں گر گیا۔ اب اس کو تو اپنے عمل پر پچھتاوا کیا آتا، اس نے یہاں بھی حضور کے ساتھ شرارت کی۔ کہا کہ بھئی اب لوگ بھاگے بھاگے آئے، کوئی رسی ڈالتا، کوئی لکڑی ڈالتا، اس کو پکڑ کے آ جاؤ۔ اللہ کا نظام ایسا ہوا، جو بھی ڈالتے وہ چھوٹی ہو جاتی، رسی ڈالے رسی چھوٹی پڑ رہی، لکڑی ڈالے تو لکڑی کم پڑ رہی۔ سمجھ گیا یہ اوپر والے کا کھیل شروع ہو گیا، اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے سرکار سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ میرا ہاتھ پکڑ کے نکال لیجئے، اب کوئی نہیں، نہ رسی نکال سکتی نہ لکڑی نکال سکتی۔ حضور نے فرمایا نکالے تو میں اگر نکالوں تو کہا کلمہ پڑھ لیتا، آپ کی نبوت کی صداقت کا اعلان کر دوں گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ جھکایا، وہ رسی کم پڑ رہی تھی، لکڑی کم پڑ رہی تھی۔ سرکار نے جہاں ہاتھ لمبا کیا وہ فوراً ہاتھ پکڑ لیا، سرکار نے اوپر کھینچ لیا۔ اوپر آتے ہی بولا جادو تو اب تک الگ دیکھے تھے مگر یہاں نیا جادو دیکھنے میں آیا۔ شرارت کی انتہا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا یہ گڑھے میں مجھے گرانا چاہتا تھا، لیکن آپ نے اس کے ساتھ احسان کا ایک نہیں دو احسان کیے۔ جب معلوم ہوا کہ بیمار ہے، عیادت کے لیے آئے، ایک الگ احسان تھا۔ پھر گڑھے میں گرنے کے بعد جبکہ آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ اس نے مجھے یہ گڑھا کھود کر اس میں گرانا چاہا، پیغمبر نے وہاں بھی احسان کر کے اس کو اوپر اٹھا لیا اور دنیا والوں کو بتایا کہ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَكَ، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم بھی برا سلوک مت کرو بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ مدینے میں عبداللہ ابن ابی منافق تھا، یہ اندر سے اتنا جلن تھی، سرکار کو دیکھتے آگ بگولا ہو جاتا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتا، لیکن اندر اندر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا۔ اتنی خبیث حرکتیں اس نے کیا، کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش نہیں کیا۔ ایک مرتبہ دیوار کے بازو آپ کو بٹھایا، اوپر سے 2 آدمیوں کو تیار کیا کہ پتھر لڑکا کے آپ کو ختم کر دو، اس کا پلان تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے والوں میں یہی تھا عبداللہ ابن ابی، جس کی وجہ سے سرکار کی زندگی میں پریشانی آئی۔ ایک نہیں 2 نہیں، یہ سب 18 آیتیں قرآن کی اتری اور حضرت عائشہ کی پاک دامنی کو بتایا گیا کہ حضرت عائشہ کا کردار مشکوک نہیں ہے، اتنا نبی کی عزت پہ حملہ کرنے والا۔ لیکن اس کا جب انتقال ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کیسا احسان کا معاملہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض اتار کر دے دی، کہا کہ اس کے کفن میں میری یہ قمیض لگا دینا۔ پیغمبر کی قمیض کا حال یہ ہے، جس ہاتھ کو نبی کا جسم لگ جائے، جس کپڑے کو، وہ کپڑا دنیا کی آگ بھی نہیں جلا سکتی، آخرت کی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ ایسا کرتا سرکار نے اس منافق کو دیا جس نے نبی کی عزت اور گھر والی پر حملہ کیا تھا۔ برے کرنے والے کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ اچھا سلوک کیا۔ پھر اس کے بعد نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے۔
حضرت عمر تو سامنے کھڑے ہو گئے، پڑھانے نہیں دیتا میں بولے، کہنے کہ اللہ کے رسول اس کی نماز جنازہ آپ پڑھائیں گے؟ کیونکہ نماز جنازہ کیا ہے؟ میت کی مغفرت کے لیے وہ نماز پڑھی جاتی ہے، وہ دعا ہے، وہ اللہم اغفر لحینا و میتنا. کیا پڑھتے ہیں جنازے کے اندر؟ اللہم اغفر، اے اللہ بخش دے، لحینا ہمارے زندوں کے گناہوں کو، و میتنا ہمارے یہ جو مرے ہوئے ہیں ان کے گناہوں کو بھی معاف کر. یہ دعا ہے، میت کی مغفرت کے لیے وہ نماز پڑھی جاتی ہے. اگر سرکار دعا کر دے اے اللہ اس کو معاف کر دے تو پھر اللہ کے دربار میں تو قبول ہو جائیں گے، اس کی معافی ہو جائے گی. اتنی شرارتیں کی، اب اس کو معافی کیسی؟ حضرت عمر کھڑے ہو کہا کہ اللہ کے رسول میں پڑھانے نہیں دوں گا. اتنی شرارتیں اس نے کی، آپ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر میں پڑھاؤں گا، اور آپ آگے بڑھ کر نماز جنازہ پڑھائی. کیسا احسان کیا، خبر میں خود اترے. تیسرا احسان، سرکار قبر میں اترے اور اس کے جنازے جب اندر رکھ رہے تھے اس کا چہرہ کھول کر اپنا تھوک نکال کر اس کے منہ میں لگایا. نبی کا تھوک تو وہ جادوئی اثر رکھتا ہے جیسا سانپ کے زہر کو بھی منٹوں میں ختم کر دینے والا. اتنا احسان کیا، قمیص دی، نماز جنازہ پڑھائی، قبر میں اترے، اپنا لعاب اس کے منہ پر رکھا. یہ 4 احسانات کیے. سب سے بڑا جی صاحب جو ہے حضور کو ستانے والا یہ عبداللہ ابن ابی تھا. کیوں؟ امت کو تعلیم دینا تھا، اپنے غلاموں کو بتانا تھا کوئی برا کرے تو ہم بھی اس کے ساتھ برا کریں، کوئی ضروری نہیں ہے اگر وہ برا کرے تو ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. یہ 4 طریقے بتلائے جس سے خاندان، سماج مضبوط ہوتا ہے، آپس میں یہ سب شکوے شکایتیں ختم ہوتی ہیں. ہر گھر والا، ہر خاندان والا اگر یہ 4 اصول ہر گھر کے اندر ہو جائے، آپ بولیے لڑائی جھگڑے رہیں گے؟ کتنی آسانی کے ساتھ لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، کتنی آسانی کے ساتھ شکوے شکایتیں ختم ہو جائیں گی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے مربوط زندگی گزاریں گے. اس لیے موجودہ حالات میں ہماری زندگی بکھری ہے. گھروں میں بھی اکیلے ہیں، باہر بھی اکیلے ہیں. جی کوئی مرے تو مرے پوچھنے والا نہیں ہے. ایسی زندگی ہم گزار رہے ہیں اور ہمارے اندر معاف کرنے کا جذبہ، ظلم کرنے والوں کے ساتھ یہ سب جو ہے معاف کرنے کا جذبہ، برا کرے تو اس کے ساتھ اچھا کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا. کیسے واقعات سوشل میڈیا پہ سننے کو مل رہے ہیں، یقین نہیں آ رہا کہ مسلمان ہیں کیا. تانڈور کا واقعہ آپ دیکھیے، بیوی کو جی صاحب کس غلط طریقے سے اس نے جی صاحب قتل کر دیا. مسلمان ہے، کیا بھی نہیں ہونا، کیا بھی نہیں لیتے، کیا بھی نہیں مانگتے، ایک جوڑے پکر کو دو، ایک جوڑے پکر کے دو بول کے کر لیا. جی صاحب بچی تک کو نہیں دیکھا، جب صاحب اولاد ہو گئی اس کو گھاٹ اتارے. کون؟ مسلمان. حیدرآباد کا کل کا واقعہ، کل پرسوں کا واقعہ آپ نے سوشل میڈیا پہ، ماں باپ ہچکیاں لے کر رو رہے ہیں، اماں بابا دونوں. کیا ہے کہ باپ اور ماں جن کے نام پہ گھر ہے وہ گھر کے کاغذات لگ جا کے رکھ لیے. اماں پوچھ رہی بیٹوں کو، کرے بیٹے وہ کاغذات کام ہو گیا نا، لا کے دیتا. کہاں کے کاغذات رہی، کدھر کے کاغذات؟ چندی ہے بیٹی، چندی لگ جا کو چیز صاحب چورستے پر چھوڑ دیتا ہوں. ترکوڑا ہے یہ. نبی کی غلامیت کا دم بھر رہے، نعرے لگا رہے، مر گیا رسول اللہ. سرکار کی نسبتیں رکھنے والے، جنت میں جانے والے، سرکار کی شفاعت کے نعرے لگا رہے ہیں، اور حال یہ کہ سگے ماں باپ ہچکیاں لے لے کر رو رہے ہیں. کیا بول رہے ہیں دونوں؟ بیٹے بہت ستا رہی، بیٹے بہت ستا رہی. جیسا بڑا ایسا بولتا، دوسرا ایسا بولتا. سکون کی نیند نہیں ہے، سکون کا نیوالا نہیں ہے. جب دیکھو یہ دھمکی ہے. کیا بولے تو لکھ جا کو چورستے کو چھوڑ دیتا ہوں، بھیک منگ کے جی صاحب زندگی گزار لینا. کہاں کا گھر، کہاں کے کاغذات، کیا ہے کیا نہیں. اب وہ کائی کی دینداری ہے؟ جھبے خبے دینداری ہے. کیا اس کے اوپر آخرت میں جی صاحب اللہ کے عدالت میں کیا ان جھبے خبوں کے اوپر جی صاحب معافی ہو جائے گی؟ اسلام نے کیا بتایا؟ خاندان میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط رہ کر
کیسا دل بڑا کر کے زندگی گزارنا پڑتا، رشتوں کو نبھانے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا۔ اس لیے ہماری اہم ترین ضرورت ہے اس وقت میں کہ ہم آپس میں بھائی چارہ قائم کریں، آپس میں اپنے خاندان کو بکھرنے سے بچائیں، دل بڑا کر کے زندگی گزارنے کی عادت ڈالیں، چھوٹی موٹی غلطیوں کو نظر انداز کریں، معاف کریں، صلہ رحمی کریں۔ انشاءاللہ سرکار کی بتائی ہوئی ہدایتوں پر اگر ہم چلیں گے ہمارے لیے سراسر خیر ہے، عافیت ہے، نجات ہے۔ جو اس راستے پر چلے گا وہ اپنے جیسا بہترین نتیجے کو دیکھے گا۔ اور اگر ہم ایسے ہی زندگی گزاریں، آپ بتلائیے جانوروں میں ہم میں کیا فرق ہے؟ جو سماج ماں باپ کو گھر میں برداشت نہیں کر سکتا، کیا وہ اسلامی گھر ہو سکتا ہے؟ آپ بولیے، چاہے وہ مسجد کا صدر رہنے دے، یہ صاحب، یا دینداری کا دعویٰ کرنے دے، وہ اسلامی گھر کیسے ہو سکتا ہے جس گھر کے لوگ ماں باپ کو جس صاحب 7 گھاٹ کا پانی پلا رہے ہیں، رونے پر ہچکیاں لے کر رونے پر مجبور کر رہے ہیں؟ کیا خبر میں تمہارا یہ گھر آنے والا ہے؟ کیا آنے والا ہے خبر میں؟ کیا چیز لے کر جائیں گے؟ یہ غیر کیا دیکھ کے ہم اسلام کے اندر آئیں گے؟ ہم دائی کیسے ہیں؟ ہماری زندگیاں کیسے گزر رہی ہیں؟ احساس ہونا ہماری زندگی جیسا دوسروں کے لیے دعوت کا نمونہ کب بنے گی؟ جب ہماری اپنی زندگی کے اندر سکون ہو، ٹھہراؤ ہو، آپس میں ایک دوسرے کے تعلقات مضبوط ہوں، لوگ دیکھ کر آئیں گے کہ بھائی ہم کو سیفٹی اگر ملے گی تو اسلام میں ملے گی، اس میں حقوق ہیں، وراثت کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، یہاں سیفٹی ہے، یہ دیکھ کر آئیں گے۔ لیکن پریکٹیکل جب دیکھتے ہیں تو یہ خود ماں باپ کو گھر سے نکلنے پر مجبور کر رہے ہیں، کہیں کی سیفٹی دیکھیں گے وہ؟ ہماری اپنی عملی زندگی دوسروں کے لیے اسلام میں آنے کا ذریعہ بننا چاہیے۔ اس لیے کوشش کریں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ماحول کو بگاڑنے کے بجائے دل بڑا کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی میں بھی سکون رہے گا، دوسروں کے لیے بھی ہم مثالی بنیں گے، اور سب سے بڑی چیز اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ہم کامل ایمان والے سمجھے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپس کے رشتوں کو نبھانے کے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے۔ گلے اور شکوے اور حسد اور آپسی جیسا ناچاخیاں اللہ تعالی ہماری دور فرما دے۔ الفت اور محبت، ایک دوسرے کے حقوق کو پہچان کر ادا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔